اگر آپ بھی ہماری طرح یہ سوچ رہے تھے کہ محافظ ڈرامے کی کہانی اب سیدھی زوار اور پارس کی محبت کی طرف بڑھنے والی ہے تو ہم سب غلط تھے، کیونکہ اب کھیل صرف محبت کا نہیں رہا بلکہ کردار اپنی اپنی چال چل رہا ہے۔ ایک طرف بہزاد صاحب نے خاموشی سے اپنے سب سے بڑے دشمنوں کی اصلیت جان لی ہے، دوسری طرف پارس کی زندگی میں ایک نیا شخص ہارون داخل ہونے والا ہے، جبکہ زوار اپنے جذبات چھپا چھپا کر اندر ہی اندر ٹوٹتا چلا جائے گا۔ سوال صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے کس کا دل ٹوٹے گا، ریشم کا، پارس کا یا پھر خود زوار کا؟ آج کے ایپیسوڈ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، بہزاد صاحب بغیر اطلاع کے شاہین کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اندر جانے سے پہلے ہی وہ شاہین اور آفتاب کی پوری گفتگو سن لیتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پارس اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے بہزاد صاحب کی تمام دولت کا واحد وارث صرف آفتاب بن سکتا ہے۔ اس لیے شاہین بیگم آفتاب کو سمجھاتی ہے کہ اب ہر وقت پر اپنے ماموں کے قریب رہنا تاکہ اس کے کاروباری لوگوں سے تعلقات بنا سکو اور ان کا اعتماد حاصل کر سکو، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اب اس ساری دولت اور جائیداد اور کاروبار کے صرف تم ہی اکلوتے وارث ہو۔ یہ سب سن کر بہزاد صاحب کے چہرے پر اگرچہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، لیکن اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی خاموشی ہمیشہ کسی بڑے فیصلے کا اشارہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایسے اندر داخل ہوتے ہیں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ شاہین اور آفتاب دونوں انہیں اچانک سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا جاتے ہیں، خاص طور پر آفتاب کے چہرے سے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ کہیں ماموں نے سب کچھ سن تو نہیں لیا، لیکن بہزاد صاحب انتہائی نارمل انداز میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آ کر اپنی بہن سے مل لوں۔ یہ جملہ سن کر آفتاب کو کچھ سکون مل جائے گا، لیکن جیسے ہی بہزاد صاحب وہاں سے نکلتے ہیں وہ اپنی ماں سے کہتا ہے، آخر کب تک ماموں کے غصے اور مزاج سے ڈرتے رہیں گے؟ ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ نہ جانے کس بات پر ناراض ہو جائے۔ لیکن شاہین اسے پھر وہی لالچ والا سبق دیتی ہے اور کہتی ہے، اگر تمہیں یہ ساری دولت چاہیے تو پھر ماموں کی ہر بات برداشت کرنا سیکھ لو۔ شاہین اور آفتاب تو اپنی طرف سے چپ کر کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن شاید انہیں یہ اندازہ نہیں کہ جس شخص نے وہاب درانی جیسے خطرناک دشمن کو شکست دی، اس کے لیے ان دونوں کی حقیقت جاننا کوئی بڑی بات نہیں۔ انہیں شکست دینا اس کے لیے چٹکیوں کا کام ہے۔ ادھر کہانی کا دوسرا رخ پھر کافی دلچسپ ہونے والا ہے۔ بہزاد صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہارون کو پاکستان بلایا جائے۔ ان کی خواہش ہے کہ ہارون خود پارس سے ملے تاکہ اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں تو بات آگے بڑھائی جا سکے۔ اسے لگتا ہے کہ ڈرامے میں ایک نیا محبت کا تسلسل شروع ہونے والا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی اس خبر پر ہے کہ ریشم کو ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر ہارون آ گیا تو پارس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زوار کی زندگی سے نکل جائے گی۔ اسی خوشی میں وہ زوار کے پاس جائے گی اور طنزن انداز میں کہتی ہے، سنا ہے پارس کا منگیتر آ رہا ہے؟ زوار فوراً اس کی بات درست کرتا ہے کہ وہ پارس کا منگیتر نہیں، لیکن ریشم پھر بھی باز نہیں آتی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا منگیتر نہیں تو بوائے فرینڈ ہوگا، کیونکہ باہر کے ملکوں میں پڑھنے والوں لڑکیوں کے بوائے فرینڈز ہی تو ہوتے ہیں نا۔ یہ سنتے ہی زوار پہلی بار اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ سخت لہجے میں ریشم کو کہتا ہے کہ آئندہ پارس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کرنا۔ اس کے بعد وہ ایک ایسی بات کہتا ہے جو بہت معنی رکھتی ہے۔ کہتا ہے کہ پارس صرف ایک لڑکی نہیں، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ شاید ریشم کے لیے تھے، لیکن قسمت سے یہ بات پارس بھی سن لیتی ہے۔
یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس کے چہرے کی مسکراہٹ مان پڑ جاتی ہے۔ خیر، زوار ریشم سے صاف کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد میں پارس کے لیے اس طرح کی کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ زوار نے پارس کا دماغ دفاع تو کیا مگر محبت کا اظہار پھر بھی نہیں کیا، اور پارس کے چہرے کی چمک ماند پڑ جانے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہوتی ہے۔ شاید اس کے دل میں یہی خیال آیا ہے کہ کاش زوار یہ کہہ دیتا کہ پارس صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ میری محبت ہے۔ اس کے بعد زوار خود وہاں سے غصے میں نکل جاتا ہے، لیکن پارس بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے، اب مجھے بھی یہی کہو گے کہ یہاں سے چلی جاؤ؟ یہ سن کر زوار نظریں جھکا لیتا ہے اور بہت دھیمے لہجے میں کہتا ہے، میں آپ کو ایسا کبھی کہہ ہی نہیں سکتا، صرف ایک جملہ۔ لیکن اس ایک جملے میں شاید وہ سب کچھ تھا جو زوار ابھی تک زبان سے نہیں کہہ پاتا۔ پارس بھی فوراً ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، پھر برداشت کرو جیسے میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں۔ میرے خیال میں پارس کا اشارہ صرف اپنی ذات کی طرف نہیں تھا، شاید وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے میں تمہاری زندگی میں ریشم کو برداشت کر رہی ہوں، ویسے ہی اب تم بھی میری زندگی میں ہارون کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہو۔ اس کے بعد پارس ہلکے سے شرارتی انداز میں کہتے ہیں، مجھے یقین ہے تم ایک بہت اچھے دوست ثابت ہوگے۔ یہ الفاظ شاید مذاق میں کہے گئے تھے مگر زوار کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں۔ وہ خاموشی سے پیچھے مڑتا ہے اور اس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دیتی ہے۔ جلدی سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ منظر شاید آنے والی قسط کا سب سے زیادہ جذباتی سین ہونے والا ہے۔ البتہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، ڈرامے کے آغاز سے لے کر اب تک پارس کو ایک انتہائی تعلیم یافتہ، بیرون ملک سے پڑھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا رویہ اکثر بہت سخت، غصے والا اور ایٹیٹیوڈ سے بھرا دکھایا جاتا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے تعلیم یافتہ انسان کے لہجے میں برداشت بھی نظر آنی چاہیے اور ہمیشہ نرمی اور احترام اور صبر سے بات کرتا ہے، جبکہ پارس اکثر بلا وجہ تیز لہجہ اختیار کرتی ہے۔ اب تو محسوس ہونے لگا ہے کہ اگر اس کے کردار میں تھوڑی سی تیزی اور نرمی شامل کر دی جائے تو یہ کردار پہلے سے بھی کہیں زیادہ پسند کیا جائے گا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ آخر ہارون کی انٹری کے بعد کہانی کس طرف جائے گی؟ کیا پارس واقعی ہارون کو ایک موقع دے گی، پہلی ہی ملاقات میں اسے صاف انکار کر دے گی، اور دوسری طرف اعجاز بخت تو زوار کو پہلے ہی واضح الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ شادی صرف تم ریشم سے کرو گے، اور ساتھ ہی زوار کو بتا دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ پارس تم کو پسند کرتی ہو اور تم بھی پارس کو پسند کرتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پارس سے تمہاری محبت ابھی اتنی پرانی نہیں ہے، تم اس کو بھول سکتے ہو، لیکن میری دوستی دل سے بہت زیادہ گہری ہے، اور اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس کے احسانوں تلے دبا ہوا ہوں اور یہی واحد ذریعہ ہے کہ میں اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لوں، لے لوں اور وہ احسان اتار سکوں۔ ریشم کئی سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے، اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا، اور رہی پارس کی بات تو وہ مجھے بہت عزیز ہے، لیکن رشتوں کی کمی نہیں ہے، اس کی شادی کسی بھی اچھے لڑکے سے ہو جائے گی۔ کیا زوار اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی محبت کر دے گا قربان، یا پہلی بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا؟ اور سب سے دلچسپ سوال، بزاز صاحب اب شاہین اور آفتاب کی حقیقت جان چکے ہیں، آخر اب کون سا بڑا کھیل کھیلیں گے وہ؟